بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان مثالی اساتذہ مثالی طلباء کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ الحمدللہ آج اس سلسلے میں ہماری 7ویں نشست ہے اور ہم آج بھی باب ششم کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے باب اول سے باب پنجم کا مطالعہ کر لیا ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تصنیف اور مستقل مزاجی۔ تصنیف اور مستقل مزاجی، جیسے کہ علامہ ابن جوزی نے مشورہ دیا ہے کہ آدمی کو چاہیے اپنی یادگار کوئی تصنیف دنیا میں چھوڑ کر جائے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے اساتذہ اور علماء کی غالب اکثریت کوئی نہ کوئی تصنیف و تالیف یادگار چھوڑتی ہے۔ ایک یا دو تصنیف تو بہت سے علماء نے کی ہے، مگر بعض لوگوں نے تصنیف کی اہمیت کو محسوس کیا اور اس کے لیے وقت نکالا، جس طرح کہ وہ تدریس کے لیے وقت نکالتے تھے، جس طرح وہ وعظ و تلقین کے لیے وقت نکالتے تھے۔ مستقل مزاجی سے لکھتے رہنے کی نتیجے میں کثیر تصانیف آج ان کی یادگار باقی ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے المنتظم میں ابن عقیل حنبلی کا اپنا بیان نقل کیا ہے۔ میں 14 سال کی عمر میں بالغ ہوا، اب 80 سال کا ہوں۔ جسمانی طاقت، بینائی، شنوائی کسی میں کمی نہیں آئی، ذہنی اور فکری قوتیں بھی ویسی ہی ہیں۔ آج بھی مطالعے کا شوق ایسا ہی ہے جیسا کہ 40 سال کی عمر میں تھا۔ پھر 82 سال کی عمر میں وہ لکھتے ہیں، اچھا ہوا تمام دوست رخصت ہو گئے، اب کوئی دلچسپی نہیں۔ نزا کے وقت گھر کے افراد رونے لگے تو فرمایا چپ رہو، 50 سال سے جس دن کا انتظار کر رہا ہوں وہ آ رہا ہے۔ خوش آمدید۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے جنازے کے ہمراہ تقریباً 2 لاکھ افراد تھے۔ ایک ایسے ہی بزرگ مولانا وحید الزمان حیدرآبادی ہیں۔ انہوں نے صحاح ستہ کا اردو میں ترجمے کیے۔ احادیث کی ایک جامع لغت وحید اللغات کئی جلدوں میں لکھی۔ ایک جگہ وہ اپنی تصنیفی ذوق کا حال لکھتے ہیں، میری عمر اب 70 کے قریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنکھ اور ہاتھ کی قوت مثل جوانی کی ہے۔ ابھی تک کئی میل پیدل چل سکتا ہوں۔ سب سے عجیب بات یہ ہے، صبح 6 بجے سے شام 5 بجے تک برابر لکھتا رہتا ہوں، وہ بھی روزانہ، یہاں تک کہ یوم عید بھی ناغہ نہیں۔ بڑے بڑے قوی اور مضبوط جوان 6 گھنٹے کتابت کرنے کے بعد بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، میں 11 گھنٹے برابر لکھتا رہتا ہوں۔ باوجود اس کے کاغذ میرا 2 پیسہ بھر چاول اور 1 پیسہ بھر آٹا ہے۔ باوجود اس کے غذا میری 2 پیسہ بھر چاول اور 1 پیسہ بھر آٹا ہے، اور سادہ شوربہ اور کسی کے قدر دودھ ہے۔ دودھ آدھا پاؤ سے زیادہ نہیں لیتا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم تھے۔ ان کا ذاتی مطلب بھی تھا۔ ان کی مصروفیات کی وجہ سے دن میں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھتے تھے اور اس وقت لکھتے تھے۔ مستقل مزاجی سے لکھنے سے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ نازت الخواطر 7 جلدیں، عوارض المعارف، گل رانا، یاد ایام وغیرہ بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کے لکھنے کا انداز اس طرح تھا کہ وہ ایک مرتبہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر لکھنے بیٹھ گئے۔ قلم اس وقت رکا جب مؤذن فجر کی اذان دی۔ مسلمان اور سیاسی کشمکش اسی طرح سے لکھی گئی ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی کے متعلق معلوم ہوا، تدبر القرآن کی آخری جلدیں لکھتے وقت ضعف اور ناتوانی کے علاوہ کئی عوارضات بھی مبتلا تھے۔ سونے کی چارپائی اور لکھنے کی میز برابر لگی ہوئی تھی۔ جب تک طبیعت بحال رہتی وہ لکھتے رہتے تھے، اور جب تھکن کے طاری ہو جاتی تھی تو وہ چارپائی پر لیٹ جاتے تھے۔ دن اور رات کے اوقات میں وہ کئی بار چائے پر لیٹتے تھے۔ عزم استقلال کی بنا پر بہرحال انہوں نے تفسیر تدبر قرآن کی 9 جلدیں مکمل کر لیں۔ عیش و آرام تصنیف۔
بعض مشہور اہل علم اور اہل فن سے بادشاہ اور عمرہ حسب دل خواہ کتابیں لکھواتے تھے۔ ان کی تمام ضروری سامان مہیا کرتے تھے، بلکہ ہر قسم کی سامان عیش حاضر کر دیتے تھے۔ مامون رشوع نے مشہور نحوی الفراء 307 ہجری سے ایک کتاب لکھنے کی فرمائش کی۔ ان کے لیے شاہی محل سرا میں ایک نہایت آرام دہ اور پرتکلف مکان رہنے کو دیا۔ قیام اور طعام اور خدمت کے لیے خادم دیے۔ شاہی کتب خانہ ان کی تحویل میں دے دیا۔ چند کاتب ان کی خدمت میں مقرر کر دیے۔ ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الفراء نے کتاب المعانی تصنیف کی۔ میر عماد حسنی قرطبی فن نستعلیق کے امام تھے۔ ان سے بڑا دوسرا فنکار ایران میں پیدا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ شاہ عباس صفوی نے میر عماد سے شاہنامہ فردوسی لکھنے کی فرمائش کی۔ 70 اشرفیاں پیشگی بھیج دیں۔ سال بھر کے بعد شاہی قصد آیا اور کہا کتاب مکمل ہو چکی ہو تو آپ دے دیں۔ میر عماد نے کل 70 اشعار لکھ چھوڑے تھے، وہ انہوں نے ان کے حوالے کیے اور کہا عطیہ بس اس قدر تھا۔ قاصد نے یہی الفاظ جا کر بادشاہ کے سامنے دہرا دیے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور کہا یہ اشعار واپس کر دو اور ہماری رقم واپس لے آؤ۔ میر عماد عطیہ کی رقم ختم کر چکے تھے۔ چپل کے گھونسلے میں ماس کہاں۔ واپسی رقم کے مطالبے کے بعد میر عماد نے ایک ایک شعر کاٹ کر جدا کر لیا اور نیلام کر دیا اور فوراً 70 اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ اس طرح میر عماد نے رقم شاہی واپس کر دی۔ بادشاہ نے اس کو مزید توہین تصور کیا اور غصے میں کہا ہے کوئی جو اس سنی سے نجات دے۔ ایک خادم نے میر عماد کو جمعے کی نماز کے جاتے وقت قتل کر دیا۔ مہاراجہ بنی سنگھ 1841 عیسوی والی الور راجستھان نے آغا مرزا ارمنی دہلوی سے گلستان صادق لکھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے شاہی محل میں قیام کیا۔ 1.25 لاکھ روپے کی خرچ سے 15 سال مسلسل محنت کے بعد یہ خوبصورت اور حسین کتاب تیار ہوئی۔ 1840 عیسوی میں آج کل یہ الور راجستھان ہندوستان کے عجائب خانے محفوظ ہے۔ ناسازگار حالات میں تصنیف۔ یہ علماء اور اساتذہ ناسازگار حالات میں بھی تصنیف و تالیف کا کام جاری رکھتے تھے۔ شمس الائمہ سرخسی اوز جند کے اندھے کنویں میں مقید تھے۔ کنویں کی منڈیر پر لائق شاگرد قلم کاغذ لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ شمس الائمہ سرخسی اوز جند کے اندھے کنویں میں مقید تھے۔ کنویں کی منڈیر پر لائق شاگرد قلم کاغذ لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ استاد اندر سے بولتے جاتے تھے اور شاگرد لکھتے رہتے تھے۔ اس طرح مبسوط سرخسی جیسی تحقیق کتاب کی کئی جلدیں لکھی گئی ہیں۔ مشہور شاعر ابو تمام نے عبداللہ بن طاہر والی خراسان سے ملاقات کے لیے بغداد سے نیشا پور کا سفر اختیار کیا تھا۔ مفتی عنایت احمد کاکوری کو 1857 عیسوی کے جرم بغاوت میں ماخوذ کر انگریز حکومت نے کالے پانی کی سزا دی، یعنی کہ بحری بنگال میں جزیرہ انڈمان جلاوطن کر دیا۔ وہاں کی زندگی ایک عذاب تھی جس کا اندازہ مولوی جعفر تھانسیری کی کتاب کالا پانی سے پڑھنے سے ہوتی ہے۔ مفتی عنایت احمد نے وہاں ایک انگریز کی فرمائش پر علم سیکھا، اپنے حافظے سے مرتب کی، جو آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ پھر ایک ڈاکٹر امیر محمد خان کی فرمائش سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک تواریخ حبیب اللہ 1275 ہجری اپنے حافظے سے لکھی۔ یہ اردو زبان میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی کتاب ہے۔ پھر ایک انگریز کی فرمائش پر تقویم البلدان کی اردو ترجمہ کیا جو 2 سال میں مکمل ہوا۔ پھر یہی ترجمہ مفتی صاحب کی رہائی کا سبب بنا۔ مولانا فضل الحق خیر آبادی نے 1276 ہجری انڈمان کی قید میں کوئلے سے السورۃ الہندیہ لکھی تھی، جس میں اپنے حالات درج کیے تھے۔ ہردم تصانیف۔ بعض علماء اور اساتذہ تصنیف و تالیف میں بڑے انہماک رہتے تھے۔
مسلسل لکھتے رہتے تھے، قلم ان کے ہاتھ سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ ابو ریحان البیرونی 973 سے 1051 عیسوی کے متعلق یاقوت نے معجم البلدان میں لکھا ہے، بیرونی ہمیشہ علوم کے حصول میں محو رہتے تھے، کتابوں کے تصنیف پر جھکا ہوا رہتا تھا، قلم کو ہاتھ سے، آنکھ کو دیکھنے سے، دل کو غور و فکر سے جدا نہیں ہونے دیتا تھا۔ صرف سال میں 2 روز یعنی کہ نوروز اور مہرجان کے دن وہ اپنے کھانے وغیرہ کے لیے سامان مہیا کرتا تھا۔ بیرونی وہ شیدائے علم و فن تھا کہ اس نے ساری زندگی تجدد میں گزاری۔ نوروز اور مہرجان ایرانیوں کا تہوار ہے۔ اس روز دوست احباب اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آتے تھے، اس کو خود تنہا ان کی ضیافت کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی قلم کو ہاتھ سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے، ہر وقت قلمدان اور بستہ ان کے ہاتھ میں رہتا تھا، انہیں جہاں فرصت کے لمحات ملے انہوں نے بستہ کھول کر لکھنا شروع کر دیا۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں بھی انہیں جانا پڑتا تھا، وہاں کھانے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی نواب صاحب کسی ایک گوشہ میں ہٹ کر لکھنا پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ الحمدللہ ہم نے یہاں تک ابھی مطالعہ کیا ہے اور آئندہ کی نشست میں ہم باب ششم کا مزید مطالعہ کریں گے اور تصانیف کی قدر دانی اور کثیر تصاریف علماء کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔